دل توڑتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، جبکہ جانتے ہیں کہ اس میں تو بستا ہے، پھر بھی باز نہیں آتے۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ ماں کی اصل خوبصورتی تو اس کی محبت میں ہوتی ہے، اور اس حساب سے میری ماں دنیا کی سب سے خوبصورت ماں ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو نہیں۔ انسان کے غصے میں عجیب منافقت ہے، اپنے سے طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ لوگوں نے ساتھ نہ دیا تو دکھی مت ہونا، خواب تمہارے ہیں، کوشش بھی تم ہی کو کرنی پڑے گی۔ علم رکھنے والے اگر اس پر عمل نہ کریں تو وہ ایک بیمار کی مانند ہیں، جس کے پاس دوا تو ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتا۔ اپنی خرابیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک ہرا نہیں سکتی جب تک تم خود ہار نہ مان جاؤ۔ اپنے آج کو بہتر بنانا اپنے آنے والے کل کی بہترین تیاری ہے۔ خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں۔ پڑوسی بھوکا ہے، تیسرا دن ہے، میں چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ دنیا کے سامنے مسکرایا کرو اور اللہ کے سامنے رو دیا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ پاک رونے والوں کی پکار سنتا ہے۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبت بانٹنے والوں کو کبھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قوموں کی ترقی علم و فنون حاصل کرنے سے ہوتی ہے، نہ کہ پینٹ شرٹ اور کوٹ پہننے سے۔ کسی ناراضگی کو اتنا طویل مت کرو کہ اسے تمہارے بغیر جینے کی عادت ہو جائے۔ اگر تم وہ نہ پا سکو جو تم چاہتے ہو تو وہ قبول کر لو جو تمہارے پاس پہلے سے ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ دے نہیں سکتا ہو۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں ہوتی، حساس انسانوں کو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بہت اذیتناک ہوتی ہے۔ ماضی کو کوئی بدل نہیں سکتا، مگر حال اور مستقبل تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ اندر سے خود کب کے مر چکے ہیں۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کا استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا کھولے جا سکتے ہیں۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ جو وضاحت نہیں چاہتے انہیں دینی بھی نہیں چاہیے، اور جو دوری چاہ رہے ہوں ان سے دور ہو جانا چاہیے، ورنہ انسان اپنا بھرم گنوا دیتا ہے۔ تم اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے ساتھ برے مت بنو، کیونکہ صاف پانی سے خون صاف ہو سکتا ہے پر خون سے خون نہیں۔ زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ ماضی میں کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے اپنا راستہ بدل دے۔ ایک مرتبہ بولا گیا جھوٹ آپ کی ساری سچائی پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ اپنا دل اتنا مضبوط بنا لو کہ اندر کوہرام بھی مچا ہو تو کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ کیا تم امید لگا کر بیٹھے ہو کہ تم کانچ کا دل لے کر چلو گے اور لوگ پتھراؤ بھی نہیں کریں گے؟ انسان کو برباد کرنے کے لیے کون سا فکرہ کافی ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے۔
زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ دنیا بدتر سے بدترین ہو جائے گی، برے لوگوں کی وجہ سے نہیں، اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، لیکن ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے ان کے لیے بھی جو خود ہم سے کھو جاتے ہیں، یا ہم جن کو خود چھوڑ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کبھی نہ کہو یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات زندگی ہمیں بڑے مزاحیہ طریقے سے غلط ثابت کر دیتی ہے۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان رہتا ہے کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ سانپ اور انسان میں فرق صرف اتنا ہے، سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے۔ تمہاری خاموشی جس کے بعد تم سے بات کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے، تمہارے اس کلام سے بہتر ہے جس کے بعد تمہیں خاموش کروا دیا جائے۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن ہم چپ چاپ ان کو اپنی نظروں میں گرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر ادا کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا۔ اپنی غلطی پر اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو درد کے صحراؤں میں بیٹھ کر لوگوں کو گلستان کی خبریں دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلوں میں کتنا اچھا تھا، کتنی عزت تھی۔ کچھ انسانوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسا دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں موبائل فون کھو جانے کا افسوس نماز کے کھو جانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آپ کا ماضی تکلیف دیتا ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلنا چھوڑ دیں اور اپنے حال کو بہتر بنائیں، کیونکہ یہ بھی آپ کا ماضی بننے والا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو یقیناً کچھ ایسا بھی دیا ہوگا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آنسو بہانے سے اپنا کوئی نہیں بن جاتا، جو اپنے ہوں وہ رونے نہیں دیتے۔ جب تعلق میں مقصد پورا ہوتا نظر نہ آئے تو لوگ آپ سے ایسے بے تعلق ہوتے ہیں جیسے کبھی جانتے ہی نہ ہوں۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ وہ پتھر سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں، ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرو، جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنایا ہے۔ ہم اس بدنصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ میں تو خاک تھا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، میرا رب کتنا کریم ہے، مجھے محمد کا امتی کر دیا۔ آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ شک کی دیمت صدیوں پرانے تعلق کو بھی ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنی ایک ٹانگ اٹھائے پھرتے ہیں، جہاں کسی کی دکھتی رگ دیکھی وہیں پر رکھ دی۔ جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان سے مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نکاح کرنے پر مجبور ہو جاتا۔
جن لوگوں کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئیں وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ اگر آپ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حقوق کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم ساری شادی ناچ ناچ کر نکال دیتے ہیں اور پھر آخر میں جب بیٹی کو رخصت کرنا ہوتا ہے تو ہم قرآن اٹھا لیتے ہیں۔ بڑے ہی پختہ مزاج ہیں وہ، یاد رکھتے ہیں کہ یاد نہیں کرنا۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہوتی ہے، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ رشتے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ ہمیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ اپنوں سے زیادہ شکایتیں مت کریں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی شکایت دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب خود ہی بنا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے پرندے کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوں سے، گناہ کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں سیکھتا ہے، ورنہ خوشی میں وہ پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔